بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک آدمی کے پاس ایک ہندی غلام تھا۔ وہ غلام بڑا ہی محنتی اور آقا کا فرما بردار تھا، جو پچھلے کئی برسوں سے اپنے آقا کے ساتھ رہا تھا۔ اس آقا کی ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی، چاند کے بدن والی، حسین اور خوش مزاج۔ جب لڑکی بلوغت کے قریب پہنچی تو بہت سے طلبگار بھاری حق مہر دے کر نکاح کی خواہش کرنے لگے۔ ہر وقت اس کے دروازے پر لڑکی کے طلبگاروں کا آنا جانا لگا رہتا۔ آقا اپنی نوجوان بیٹی کی شادی بھی جلد از جلد کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے اور حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس کو ایک باحیا نوجوان کی تلاش تھی۔ ایک طرف تو وہ آقا اپنی بیٹی کے لیے ایک باحیا نوجوان کی تلاش میں تھا، اور دوسری طرف وہ ہندی غلام اپنے ہی آقا کی خوبصورت لڑکی پر فریفتہ تھا اور اسے دل و جان سے چاہتا تھا، مگر کبھی اظہار نہ کر پایا تھا۔ اس لیے وہ برابر کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح سے اس کی محبوبہ کی شادی نہ ہو سکے، اور اپنے آقا کو کہتا کہ مال کا بھروسہ نہیں ہے، دن میں آتا ہے رات کو ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ سردار کا بیٹا ہونا بھی معمولی ہے، کیونکہ وہ اپنے مال اور گھوڑے پر مغرور ہوتا ہے۔ آخر اس ہندی غلام کے آقا نے اپنی لڑکی کے لیے ایک نیک داماد پسند کر لیا، جو تمام خاندان اور قبیلہ کے لیے باعث فخر تھا۔ رشتہ دار عورتوں نے کہا اس کے پاس نہ مال ہے نہ سرداری، لیکن آقا نے کہا یہ لڑکا روئے زمین پر بغیر ان چیزوں کے بھی سونے کا خزانہ ہے۔ جب اس ہندی غلام کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئی تو وہ پریشانی کے عالم میں بیمار پڑ گیا اور دن بدن کمزور ہونے لگا۔ بہت سے طبیبوں نے کوشش کی، لیکن وہ علاج نہ کر پائے۔ ایک رات آقا نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو تنہائی میں اپنے غلام کے پاس جا اور اس سے اس کے حال کے بارے میں دریافت کر۔ تو اس کی ماں کی جگہ ہے، ہو سکتا ہے وہ تجھ سے اپنا غم بیان کر دے۔ آقا کی بیوی اگلے دن تنہائی میں غلام کے پاس گئے اور مہربان ماں کی طرح اس کے سر میں کنگھی کی۔ اس کی محبت نے غلام کو نرم کر دیا، جہاں تک کہ وہ اپنے دل کی بات زبان پر لے آیا اور کہنے لگا، مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی کہ بیٹی کی شادی کسی اجنبی سے کر دیں گے۔ وہ میری آقا زادی ہے اور میں زخمی جگر ہو گیا۔ افسوس نہ ہوگا کہ وہ دوسری جگہ جائے۔ غلام کی بات سن کر آقا کی بیوی نے چاہا کہ اس کو مارے پیٹے اور بالا خانے سے نیچے گرا دے۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن صبر کر گئی اور خود کو قابو میں رکھا۔ بعد میں جب اپنے خاوند کے پاس گئے تو سارا قصہ اس کو بیان کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ غلام ایسا کمینہ نکلے گا، ہم نے گمان کیا کہ وہ بھروسے کا ہے۔ آقا نے کہا صبر کر اور اس غلام کو خوشخبری سنا دے کہ ہم لڑکی تجھے ہی دے دیں گے، تاکہ غلام کے دل سے لڑکی کا خیال نکل جائے، اور پھر تم تماشا دیکھنا اسے کس طرح سبق سکھاتا ہو۔ بس تو اس کا دل خوش کر دے اور اسے کہہ دے کہ سچ یہی ہے کہ حقیقتاً ہماری لڑکی تیرا جوڑ ہے۔ ہم پہلے نہ سمجھے تھے، جبکہ اب ہم سمجھ گئے ہیں۔ لیلا بھی ہماری اور تو مجنو بھی ہمارا، یہ سب کہہ دے تاکہ اچھا خیال اور فکر اس پر چھا جائے۔ آقا کی بیوی بولی، اس ذلت و رسوائی کے معاملے میں میری زبان کیسے ہلے گی؟ میں اس کی خاطرداری کے لیے ایسی بکواس کیوں کہوں؟ میری طرف سے وہ شیطان صرف چاہے مر جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آقا نے کہا تو اسے تسلی دے تاکہ اس شفقت اور ایمانداری سے اس کی بیماری جاتی رہے، اور مجھے اتنی مہلت دے کہ یہ باریک کاٹنے والا صحت یاب ہو جائے۔ جب مالکن نے اس ہندی غلام کو تسلی دے دی تو وہ پھولے نہ سمایا اور دیکھتے ہی دیکھتے صحت مند ہو گیا۔ جب آقا نے دیکھا کہ اس کا غلام صحت مند ہو چکا ہے تو اس نے ایک مجمع جمع کیا اور دعوت کی کہ میں غلام کی شادی کر رہا ہوں۔ وہاں پر موجود سارا مجمع اس غلام کو مبارکباد دینے لگا۔ غلام کو اس بات کا یقین ہو گیا اور پھر اس کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ شادی کی پہلی رات آقا کے بتائے ہوئے منصوبے کا وقت بھی آ گیا۔ اس نے ایک لڑکے کو دلہن کی طرح آراستہ و پیراستہ کروایا اور لڑکیوں کی طرح اس کی کلائیاں بنوائیں، اور اس طرح اس غلام کو مرغی کو دکھا کر مرغا دے دیا اور ایک ہٹے کٹے لونڈے کو گھونگھٹ پہنا کر اس کے کمرے میں بھیج دیا،
اور تنہائی میں شمع بجھا دی۔ وہ ہندی غلام ایک آقا زادی کے بجائے ایک ہٹے کٹے غلام کے ساتھ رہ گیا اور پھر ساری رات آہو زاری کرتا رہا، جبکہ باہر دف بجانے والوں کی وجہ سے کسی نے اس کی آہو زاری نہ سنی۔ دن نکلنے تک وہ اس بیچارے غلام کو دبوچتا رہا جس طرح کتے کے آگے آٹے کی بوری ہو، اور ساری رات اسے اپنی آتش و نفس کی آگ میں جلاتا اور ذلیل کرتا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ ہندی غلام نیم مردہ حالت میں حمام میں گیا اور نہا دھو کر رنجیدہ حالت میں واپس آ گیا۔ اس کے آنے سے پہلے لڑکی دلہن کی طرح اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اس کی ماں بھی محافظ بن کر وہاں بیٹھ گئی تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دن میں بھی آزما لے۔ اس غلام نے تھوڑی دیر اس آقا زادی کو دیکھا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیا اور بولا، خدا کرے تیرا کوئی جوڑ نہ ملے، تو جیسی بدکار اور بری دلہن سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو دن میں کچھ اور، رات کو کچھ اور ہے۔ اور پھر وہ غلام خود ہی اپنے آقا کے گھر سے بھاگ گیا۔ بے شک اس غلام کو سبق مل چکا تھا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب